بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 سے 58 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے۔ گزشتہ آیات کریمہ اب تک جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات کا ذکر کیا کہ آپ مسلمانوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، آپ کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی مختلف مواقع پر نصرت اور تائید کا ذکر کیا۔ جنگ احزاب میں جس طرح اللہ رب العزت نے مدد کی آپ کی اور مسلمانوں کی، اس کا ذکر کیا۔ پھر آپ کی ختم نبوت کا تذکرہ کیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے شان اور مرتبے کا ذکر کیا، اور گزشتہ آیات کریمہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رعایتیں اور جو عنایتیں آپ پر فرمائیں ان کا ذکر کیا۔ تو آج جہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر ہے، اور ان خصوصیات میں سے یہ جو سلسلہ جاری ہے کہ اللہ رب العزت آپ نے دین کے لیے جو محنت کی اور جس طرح تبلیغ کے لیے آپ نے مشقتیں اٹھائیں، دشمنوں کی مخالفتوں کا سامنا کیا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اعزاز بھی بخشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی آپ پر درود سلام بھیجو۔ یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ اللہ رب العزت کا درود بھیجنا کیا ہے، فرشتوں کا درود، اس سے کیا مطلب ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت یہ باب قائم کیا ہے کہ قال ابو العالیہ، فرماتے ہیں کہ ابو العالیہ بیان کرتے ہیں، صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ صلاۃ اللہ تعالیٰ کا آپ پر درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس آپ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں لفظ صلاۃ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نماز کے معنی میں، دعا کے معنی میں، تعریف کے معنی میں، اور برکت کے معنی میں۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے جب یہ لفظ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت صلاۃ بھیجتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ہاں آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں۔ ملائکہ کا درود کیا ہے، ملائکہ کی صلاۃ کیا ہے کہ ملائکہ آپ کے لیے
مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں. ملائکہ آپ کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں. اسی طرح مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ مسلمان آپ پر درود و سلام بھیجیں. تو مسلمانوں کا درود و سلام کیا ہے کہ مسلمان بھی آپ کے لیے بلندی درجات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا اور یہ امت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک عظیم حق ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر احسان فرمائے. اللہ تعالیٰ کا دین ہم تک پہنچایا. اس دین کو پہنچانے کے لیے آپ نے جو مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کی، پھر اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا عملی طریقہ ہمیں سکھایا، ہمارے نفع کی چیزیں ہمیں سکھائیں، نقصان دہ چیزوں سے بچنے کی ہمیں تلقین کی، نشاندہی کی. تو اس لحاظ سے آپ کی امت پر ان عظیم احسانات کی بنیاد پر امت پر آپ کا یہ حق ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھیں. یہ اللہ رب العزت کا آپ کے لیے اتنا بڑا انعام ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، بہت لمبا سجدہ کیا. صحابہ اکرام نے یہ سمجھا کہ اتنا لمبا سجدہ تو آپ نے پہلے روٹین کے مطابق نہیں کیا، کہیں ایسے تو نہیں کہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا. تو جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو صحابہ اکرام نے لمبا سجدہ کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور انہوں نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے من صلی علیہ مرتن واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، درود بھیجے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. تو میں نے جب یہ اتنا بڑا اعزاز سنا تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں پڑ گیا. تو آپ نے فرمایا میں نے یہ سجدہ شکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ اتنا اعزاز بخشا ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، 10 رحمتیں نازل کرے گا. اور دوسری حدیث میں حضرت ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 4 قسم کے انعامات سے نوازتا ہے. پہلا انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. دوسرا انعام اس کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے. تیسرا انعام اس کو ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے. اور چوتھا انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. یہ 4 انعامات اس کو ملتے ہیں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ہمیں درود پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا نماز کے تشہد میں، آخری تشہد میں ہمیں درود پاک پڑھنے کا حکم ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن کی اذان سنو تو اسی طرح اذان کے کلمات کا جواب دو جس طرح مؤذن کہتا ہے. ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو اذان کے بعد، اور پھر اذان کے بعد کی دعا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھو. آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑے گا قیامت کے دن اتنا ہی میرے زیادہ قریب ہوگا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کل دعاء، ہر وہ دعا محجوب حتی یصلی علیہ، جب تک مجھ پر درود نہ پڑا جائے اس وقت تک وہ دعا قبولیت کو نہیں پہنچتی. تو دعا کے اندر آپ پر درود پاک پڑھنا.
اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، جتنا عرصہ وہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب کسی آدمی کی مرضی کہ وہ مجھ پر کم درود پاک پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ درود پاک کا جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ سلام کا طریقہ تو آپ نے ہمیں بتلا دیا ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے۔ سلام کا طریقہ تو آپ نے بتلا دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تشہد کے اندر۔ کیف نصلی علیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلو علیہ، تو ہم آپ پر درود پاک کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کمپلیٹ درود ہے جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود پاک کے اور بھی صیغے ہیں۔ اگر کوئی کثرت کے ساتھ زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک مختصر صیغہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح حدیث میں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر کوئی 100 مرتبہ یا زیادہ تعداد میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہ بھی پڑھے تو اس کو پورا ثواب ملے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اگر لکھتے وقت، پڑھتے وقت، کوئی درس سنتے وقت زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور امت کے اجماع کے ساتھ ثابت ہے، حدیث پاک کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ لکھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سنتے، اگر سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا بھی ثابت ہے، اور اس پر بھی امت کا اجماع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کے جو ہمیں صیغے بتلائے ہیں تو مسلمان کو انہی کی پابندی کرنی چاہیے۔ کوئی اور درود پاک، کوئی اور عبارت عربی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ جو درود پاک اللہ رب العزت نے نازل کیا، جبریل امین لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا۔ اس لیے جب بھی درود پاک، کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے پاس میرا نام نامی لیا جائے، اسم گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہیں بھیجتا، وہ شخص بخیل ہے، اور بخیل اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں آپ وہ احادیث سنیں گے کہ جس میں آپ نے ممبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین آمین، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بعودہ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو کہ جس کے پاس آپ کا نام نامی لیا جائے اور آپ پر وہ درود پاک نہیں پڑھتا۔ تو اس لیے درود پاک آپ نے فرمایا کہ من نسی الصلاۃ علیہ فقد خطأ طریق الجنہ، جو مجھ پر درود پاک نہیں بھیجتا یا اس سے غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھولا ہوا ہے، جنت کا راستہ بھولا ہوا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا، اس کا مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے، اور نہیں تو کم از کم روٹین بنا لے کہ صبح نماز کے بعد، فجر کے بعد 10 مرتبہ اور شام کو یا عشاء کے بعد 10 مرتبہ، یعنی صبح و شام یہ روٹین بنانی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اب یہاں 1-2 مسئلے اور ہیں کہ بعض لوگ اس کے علاوہ کچھ درود عربی عبارتیں جو امتی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، علماء نے بنائی ہوئی ہیں، مثلا درود ماہی ہے، درود تنجینہ ہے، درود نولکھی ہے، یا درود تاج ہے، یہ جتنی عبارتیں ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، یہ بعد میں امتیوں نے بنائی ہیں۔ تو ان کو اختیار کرنے کی بجائے مسلمان جو ہے اس کے لیے افضل ہے، اور مسلمان انہی صیغوں کو، انہی پیارے الفاظ کو اختیار کرتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائے۔ درود پاک، آپ کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھنے کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں، اور نہ صحابہ کرام کا عمل ہے
کہ وہ جب آپ کا نام پاک سنتے تھے اذان میں یا اذان کے علاوہ تو وہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتے تھے. ایسا کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو آپ کا نام نامی سن کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، اور یہی سنت طریقہ ہے. صلو علیہ وسلم تسلیما. اے ایمان والو، آپ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھو اور سلام بھیجو. اس کے بعد فرمایا ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ جب فضیلت بیان کرتے ہیں، دوسری طرف اس کے ساتھ ہی اس کے جو مخالف سمت ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کا ذکر ہے تو آپ کی گستاخی سے منع کیا ہے. جنت کا ذکر ہے، ساتھ جہنم کا ذکر ہے، یعنی اس کی دوسری سائڈ کا بھی، اس پہلو کے دوسرے رخ کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت و تکریم، آپ کے مقام و مرتبے کا ذکر کرتے ہوئے اس کے بعد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو. اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کا معنی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اپنے قول کے ذریعے یا اپنے عمل کے ذریعے. مثال کے طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت، جس طرح یہودیوں نے کہا تھا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تنگ ہیں. جس طرح کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو چکا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے قرض دو، قرض دو کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو. تو یہ انہوں نے گستاخی کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اتنا بڑا کلمہ ہے، تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس کلمے کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے، زمین شک ہو جائے، آسمان ٹوٹ جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے ایذا پہنچاتا ہے، یعنی میری گستاخی کرتا ہے، میری شان میں گستاخی کرتا ہے. یدعو لی ولدا، یدعون لہ ولدا، کہ لوگ اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اس کے باوجود بھی اللہ ان کو صحت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے. ما اصبر من احد علی اذن یسمعہ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنی گستاخی کے الفاظ سن کر صبر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. یدعون لہ ولدا، لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، اللہ اس کے باوجود بھی ان کو صحت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسب یوزین ابن آدم، آدم کا بیٹا میری گستاخی کرتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو برا کہتا ہے، زمانہ ایسا آ گیا، زمانہ ایسا آ گیا. اللہ فرماتے ہیں انا الدہر، میں ہوں زمانہ، یعنی زمانے کو لانے والا میں ہوں. اقلب اللیل والنہار، دن اور رات میں لے کر آتا ہوں. تو گویا کہ وہ میری گستاخی کرتا ہے جب زمانے کو برا کہتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ایذا پہنچانا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کہ آپ کو روحانی طور پر، جسمانی طور پر، زبان سے یا اپنے عمل سے آپ کو کسی قسم کی بھی تکلیف پہنچانا. جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا. یہودیوں نے کہا، کبھی زبان کو موڑ کر کہا رائنا کی بجائے رائنا، کبھی کہا کہ آپ ساحر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ اپنی طرف سے باتیں بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ الزامات اور بہتانات. کبھی لوگوں نے آپ پر پتھراؤ کیا، جس طرح آپ طائف کی وادی میں گئے تو انہوں نے زبانی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ جسمانی تکلیفیں بھی پہنچائیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے اوپر پھینکنا. جنگ احد کے موقع پر آپ کا سر مبارک اور دندان مبارک شہید کر دیے گئے.
تو یہ جسمانی اور روحانی تکلیفیں جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے بھی اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لعنت کا معنی کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اسی طرح جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتیں ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر بہتان لگاتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کی انسلٹ اور توہین کرتے ہیں، بغیر مکتسبوا، وہ جرم ان کے ذمہ لگاتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں، فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، بہت بڑا بہتان ان پر لگایا اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، یعنی ایسی ایسی چیزیں ان کے ذمہ لگاتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، آپ کو زبان سے ہی اپنے عمل سے تکلیف پہنچائے، یا کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی تکلیف پہنچائے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بکثرت آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کسی بھی قسم کے ایسے عمل یا قول سے بچائے جس میں ذرا برابر بھی آپ کی گستاخی کا پہلو نکلتا ہو یا کسی مسلمان کی تکلیف کا پہلو نکلتا ہو۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔